یقیناً تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یقیناً ہم پروردگار کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آ کر تقریباً اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت میں بسر کرنے لگے۔ اس وقت جب کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انتہائی اطمینان اور بڑی دل جمی کے ساتھ مصروف عبادت تھے تو کوفیوں کے خطوط ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ان خطوط نے آپ کے امن و اطمینان اور عبادت و ریاضت میں خلل تک ڈال دیا۔ کوفیوں کے اتنے خطوط آئے کہ ان کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ سب سے آخر میں جو خط آیا اس میں تمام شرفائے کوفہ کے دستخط تھے، مثلاً قاضی شریف عبد الرحمن بن مم، عبداللہ بن حفیظ، طارق بن عمش، مختار ابی عبیدہ، عمر سعد، محمد کثیر، سلیمان بن مسیب، رفع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر وغیرہ شامل ہیں۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: ہم نے بے شمار خطوط آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیے ہیں لیکن آپ نے اب تک کوئی جواب نہ دیا ہے۔ آپ ہم میں سے اکثر کو جانتے ہیں۔ ہم نے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنگ جمل اور جنگ صفین میں ساتھ دیا۔ ہم آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی حامی اور مددگار رہے۔ بخدا قسم ہم اسلام پر جانثاری کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آل رسول پر فدا ہونا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم بنو ہاشم کے دوست اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت کو بھی ناپسند کیا تھا لیکن اس کے جور و جبر سے مجبور ہو گئے تھے۔ اب یزید خلیفہ ہو گیا ہے، ہماری غیرت و اہمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کی بیعت کریں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خلافت آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ یہاں جلد تشریف لائیں اور کوفہ کی حکومت کو سنبھالیں۔ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا سے فریاد کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ وہ ہمیں ظالم کے پنجے سے چھڑائے لیکن وہ نہیں آئے، تو فرمائیے آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، کوفیوں کے اس خط نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ کوفی بڑے مکار اور دغاباز ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے دادخواہ ہونے کے خط نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو حائل کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام ایسے پاک دل کے مالک تھے کہ کوفیوں کے خطوط سے متاثر ہو کر کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی اطلاع مکہ کے شرفاء کو بھی ہو گئی۔ ایک روز شرفاء مکہ میں سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مطیع، عبداللہ بن حنظلہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں، میرا ارادہ کوفہ جانے کا ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا: کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا؟ انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی اہانت کی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ باتیں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے یاد ہے۔ عبداللہ بن صفوان کہنے لگے: پھر آپ ایسے لوگوں کے کہنے میں کیوں آ رہے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا: پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے عقیدت سے بلا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن خدا سے دادخواہ ہوں گے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا: یہ سب ان کے مکاری ہے، وہ بدعہد، جھوٹے اور فریبی ہیں۔ کوفیوں نے ہمیشہ خاندان رسالت کے ساتھ دوستی کے پردے میں دشمنی کی ہے، آپ ان کے کہنے میں نہ آئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا: ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو حقیقت کی طرف پھیر چکے ہوں۔ عبداللہ بن صفوان کہنے لگے: یہ سچ ہے کہ خدا میں ہر طرح کی قدرت ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے اس بات کا اطمینان تو کر لیں کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔
امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کوفیوں کے 1-2 نہیں بلکہ 150 تک خطوط آ چکے ہیں اور ایک ایک خط میں 150 آدمیوں کے دستخط ہیں، پھر بہت سے دستخط ایسے لوگوں کے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، میں تو سیدھا مسلمان ہوں، ان خطوط کو سچا سمجھتا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے لیکن اس میں کیا حرج ہے، آپ پہلے کسی کو یہاں سے بھیج دیں اور وہ کوفہ جا کر دیکھ لیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ سب لوگوں کی یہی منشا ہے تو میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں کی کیفیت دیکھ کر جو کچھ لکھیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ سب لوگوں کی متفقہ رائے سے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کیا۔ ناظرین، جب جناب مسلم بن عقیل امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ کوفہ نے خطوط کی ڈاک بٹھا دی ہے، 1,00,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، میرا ارادہ خود جانے کا تھا مگر شرفائے مکہ کا مشورہ یہ ہے کہ میں ابھی نہ جاؤں بلکہ کسی اور کو بھیج کر یہ معلوم کروں کہ کوفی جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ کوفہ والوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے، مکار، بد عہد اور دغاباز ہیں، میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ان کے قول و فعل پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، جناب مسلم بن عقیل مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی، حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک ہو چکے تھے، اور جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کوفہ کے مسافر کا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ واقع کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ رسول کو خیر آباد کہا تو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی جو کہ لحظہ بلحظہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے مختصر سے قافلے پر نظر ڈالی اور جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے رخصت ہو کر آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم تھے، کیونکہ وہ دونوں حضرت مسلم بن عقیل سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ کوفہ جاتا ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ مکرمہ سے چل کر بخریت مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ سے کوفے کا راستہ ایسا صحرا میں سے ہو کر گزرتا تھا جو دشوار گزار تھا اور جسے حضرت مسلم بن عقیل پہلے نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ مدینہ سے 2 رہبر ساتھ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے خیر اندیشوں سے اس بات کا ذکر کیا، مدینہ والوں نے 2 رہبر مہیا کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان رہبروں کو ساتھ لے کر ماہ ذیقعدہ 60 ہجری میں کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک عظیم الشان صحرا میں داخل ہوئے جس میں نہ درخت کا نشان تھا نہ پانی کا کوئی چشمہ تھا۔ رہبروں کے کہنے پر حضرت مسلم بن عقیل نے کچھ تھوڑا سا پانی ساتھ لے لیا، لیکن یہ پانی کفایت نہ کر سکا، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے پر بھی ختم ہو گیا۔ بالآخر راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سفیر حسین اپنے صاحبزادوں کے ہمراہ مدینہ سے کوفہ پہنچے اور حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم
مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش و محبت اور عقیدے سے رونے لگے، اور بعض بااثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیعت کرنے لگے، اگرچہ جناب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برزا و رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب، سنت رسول کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، مستضعفین سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ ناظرین، کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی، جبکہ بعض روایات کے مطابق 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں بہرحال اختلاف ہے۔ ناظرین، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی دن نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ سلسلہ کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہا، اس لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ جب اہل کوفہ کی کثیر تعداد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا حاکم حضرت نعمان ابن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید ابن معاویہ علیہ اللعن تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم ملعون عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان ابن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا: شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری ذات اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو ورغلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تباہ کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگی، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد باقی رہ گئے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب مسلم بن عقیل محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا تک بھی نہ تھا اور ابن زیاد کی دھمکی امیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ جناب مسلم بن عقیل پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر حکومت سنبھالی تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جبر اور لالچ کے حربے استعمال کیے اور جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو دھوکے سے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل جناب مختار کے گھر سے صحابہ رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر انہوں نے انکار نہ کیا۔ انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور آپ کے قتل ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 3 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت
मुस्लिम बिन अकील कोफा से बाहर जाने की कोशिशें करने लगे, मगर शहर के सभी दरवाजे बंद थे। आपने एक बूढ़ी औरत से पानी मांगा। जब उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक खानदान रिसालत से है तो उस औरत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, मगर उस औरत के बेटे ने इनाम के लालच में मुखबरी कर दी। इब्न ज़ियाद ने 3000 फौज भेजी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवारबाजी के खूब जौहर दिखलाए। नज़ीन, जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्न ज़ियाद के सालार इब्न अशस ने इब्न ज़ियाद से मजीद फौज मांगी। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने कहा, क्या एक शख्स के लिए 3000 की फौज भी नाकाफी है? तो इब्न अशस ने जवाब दिया कि ये कोई मक्काल या जलाह नहीं, बनु हाशिम का चश्म चराग है, अली का भतीजा है। बाद में गढ़े में हजरत मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिराकर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद मलऊन के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें सजा दी कि कूफा की दारुल अमारा की छत से उनको गिरा दिया जाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से पहले चंद वसीयतें की, जिसके बाद उनको छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, ये वाकया 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी का है। शहीद होने के बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील का सर काट दिया गया और उसे यजीद को दमिश्क भिजवा दिया गया और जिस्म को कूफा के कसाबों के बाजार में दार पर लटका दिया गया ताकि कूफा के लोग अब बनु हाशिम की हिमायत न कर सके। आगाज करबला का जुल्म ये कैसा संगीन हो गया, कूफा मुस्लिम के खून से रंगीन हो गया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।